الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلب عزیز، آج کا ہمارا درس صرف تشریح آیات پر مشتمل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جرم کرنے کے عادی نہیں ہوتے اور جن میں ایمان کی چنگاری اور خدا کے خوف کی کوئی کیفیت باقی ہوتی ہے، وہ ان کو پھنسانے کے لیے کہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے ہی، بس ایک دفعہ گناہ کر لو، پھر اچھے طریقے پر زندگی گزار لینا۔ یہی بات شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ڈالی۔ حالانکہ توبہ کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے سے گناہ کا ارادہ دل میں چھپائے رکھے اور پھر توبہ کر لے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہ پر پشیمانی اور ندامت نہیں ہے، اور ندامت کے بغیر توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی توفیق سے ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ پیغمبروں سے قرابت اور ان کی صحبت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں سکتی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ یہ مشورہ دینے والے اگرچہ اجتماعی سازش میں شامل تھے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے اور خدا کے خوف سے بالکل خالی نہیں تھے۔ یہ کون صاحب تھے؟ قال قائل منہم کا مصداق کون ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہوذا تھے۔ بعض حضرات نے کچھ اور بھائیوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں ڈالا جائے جس میں پانی نہ ہو کہ وہ ڈوب نہ جائیں۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ اس کنویں میں بالکل پانی نہ تھا اور وہ رہگزر بھی ہو، یعنی وہ کنواں رہگزر پر بھی ہو، ایسے راستے پر ہوں جہاں سے لوگ گزرتے ہو، تاکہ کوئی قافلہ گزرتے ہوئے انہیں لے کر چلا جائے، یعنی یوسف علیہ السلام کی موت بھی نہ ہو اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجھل بھی ہو جائیں، تاکہ قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں اور والد کی توجہ بھی پوری طرح ہم لوگوں کی طرف ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو، خواہ وقتی غیظ و غضب کے تحت گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس میں گناہ کی شناعت کا احساس، گناہ کی قباحت اور برائی کا احساس اور اپنے بھائی کے بارے میں اخوت کا جذبہ باقی رہتا ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس سے پہلے اپنے والد سے درخواست کی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیں،
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا تھا، اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ما لک لا تأمنا علی یوسف، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ پھر ایک بار نہایت تاکید اور اصرار کے ساتھ والد سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بھیج دیں تاکہ کھانے پینے، دوڑ بھاگ کرنے اور تفریح کرنے کا موقع ملے، اور ہم پوری چوکسی کے ساتھ ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر دو عذر فرمائے، ایک یہ کہ یوسف کی دوری میرے لیے تکلیف دہ اور باعث رنج ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت وہ میرے پاس رہے، دوسرے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ تم لوگ اسے جنگل میں لے کر جاؤ جہاں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں اور بے توجہ ہو جاؤ اور بھیڑیے اسے کھا جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفریح کرنا اور جائز حدود میں کھیل کود کے ذریعے دل بہلانا خلاف شرع کام نہیں ہے اور نہ بزرگی و نبوت کے منافی ہے۔ ہاں، اگر تفریح شرعی حدود سے باہر چلی جائے تو نبی کیا ایک عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس میں اپنے حزن یعنی غم اور خوف کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر جو فطری کیفیات طاری ہوتی ہے، ان سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندے بھی مستثنی نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خصوصاً اور دوسرے نیک بندوں کو عموماً غیر معمولی فراست، قوت فیصلہ اور حالات و واقعات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو عذر پیش کرنے والے تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، حفاظت اور مدافعت میں کامیابی کا ظاہری ذریعہ تعداد کی کثرت ہوتی ہے، اور ظاہری نظر رکھنے والے لوگ ہمیشہ کثرت تعداد پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی پس منظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یاد دلایا کہ ہم لوگ طاقتور اور جوان بھی ہیں اور ایک مناسب تعداد بھی رکھتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کے جیتے جی بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی آپ کو قتل کر دینے ہی کے در پہ تھے، لیکن بڑے بھائی یہوذا نے اس سے منع کیا، اور مشورے کے بعد اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وہ اس آزمائش سے گھبرائے نہیں، عن قریب وہ وقت آئیں گا جب اللہ تم کو ان ظالم بھائیوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے اور تم ان پر ان کی حرکتوں کو واضح کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام یہی ہے کہ جب اپنے کسی پیغمبر کو کسی امتحان میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کی دلداری کا سامان بھی فرماتے ہیں تاکہ وہ بآسانی اس امتحان سے پار اتر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح اطلاع دی، اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ انہیں اسی وقت نبوت سے نواز دیا گیا اور ان پر وحی اتاری گئی۔
دوسری رائے ہے کہ یہ خبر دینا الہام کے طور پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات کو اچھی طرح بٹھا دیا، اور الہام غیر نبی پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام کا تذکرہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یا شہد کی مکھی پر الہام کا ذکر آیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت نابالغ تھے اور نبوت عقل و شعور پر پہنچنے کے بعد دی جاتی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اس لیے یہ دوسری رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، عشاء سے مراد رات کا وقت ہے۔ رات میں اس لیے پہنچے کہ جب تاریکی کا وقت ہوتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آتا، آنکھیں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرتی، تو جھوٹ بولنے اور مصنوعی طور پر آہ و بکا کرنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے روتے ہوئے سارا مصنوعی قصہ اپنے والد کو سنایا، اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ ہم کتنا بھی سچ کہیں آپ یقین تو کریں گے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا اپنے مدعا کو بیان کرتے ہوئے رونا اس کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ فتویٰ دینے والوں اور فیصلہ کرنے والوں کو ایسی اداکاریوں سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بات کو تاکید کے ساتھ سچ قرار دینا بھی اس بات کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے دعویٰ کرنے والے کے پاس ثبوت موجود ہو تو دوسرے فریق کے قسم کھانے کی وجہ سے اس کا ثبوت رد نہیں ہوگا، بلکہ ثبوت و گواہی کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز کھیل کے مقابلے میں حصہ لینا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ اس میں جوا نہ ہو۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر نکیر فرمائی ہوتی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس کے خون میں ڈبو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کی بات پر یقین کر لیا اور کہا کہ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ لیکن قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے ان کی اس حرکت کو سمجھ لیا، کیونکہ کپڑا تو خون میں تر بتر تھا لیکن تھا بالکل صحیح سالم۔ اگر درندہ کسی شخص کو کھا جائے تو انسان سے پہلے وہ کپڑے کو پھاڑ ڈالے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے شکار کا کپڑا اتارے پھر اسے کھائے۔ اسی قرینے کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ لڑکے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی بات کی صداقت کو جاننے اور کسی واقعے کو پرکھنے میں قرائن و علامات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہاء رحمہم اللہ نے قرینہ قاطعہ یعنی واضح علامت کو بھی فیصلہ کرنے کی ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر جب انسان کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ایسی علامتیں باقی رہ جاتی ہیں یا مجرم کی نظر سے چوک جاتی ہے جو اس کی دروغ گوئی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ آج کل جینیٹک سائنس کی وجہ سے اس کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام
زیادتیوں کے مقابلے صبر جمیل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر جمیل کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا صبر جس کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کیا جائے۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کہلایا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی مدد کا خواستگار ہوں، واللہ المستعان۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کتنے ہی اونچے مقام پر ہو لیکن وہ بہرحال خدا کا محتاج ہوتا ہے، اور خدا کی مدد کے بغیر وہ کسی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ وجاءت سیارہ، یعنی قافلے کے لوگوں نے ایک شخص کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پھر جب اس نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل شخص کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا، اور رفقائے سفر کو بتایا بھی نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ جب ان کو فروخت کرے تو وہ تنہا قیمت کا مالک قرار پائے، کسی اور کی شرکت نہ ہو۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ ڈالا۔ یوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بھی قیمت ادا کی جاتی وہ ان کے مقام اور حیثیت کے اعتبار سے کم ہی ہوتی، لیکن ان لوگوں نے ویسے بھی بہت کم قیمت میں بیچ دیا، کیونکہ جو چیز چوری کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے عام طور پر لوگ اسے کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت اور مقام سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کے قدر شناس بھی نہ تھے۔ یہی مطلب ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ کے معنی معمولی قیمت کے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس کے معنی حرام کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص آزاد ہو اسے بیچنا حرام ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ فرمایا گیا بدراہم معدودہ، یعنی گنتی کے چند سکے۔ معلوم ہوا کہ سکوں اور کرنسیوں کی مقدار گن کر معلوم کی جاتی ہے، اگر اس میں تھوڑا بہت وزن کا فرق ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں تعداد کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے شخص کو چند درہم کے بدلے بیچ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ صرف 20 درہم قیمت لگائی گئی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیمتی شے اگر معمولی قیمت میں بیچ دی جائے تو جائز ہے، اور یہ معاملہ بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے حق میں لازم ہوگا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یا اوپر سے لے لیجئے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے کے ساتھ مصر لے جایا گیا۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام جن مصائب سے دوچار کیے گئے، بعض مفسرین رحمہم اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں ہے۔ بہرحال جب مصر پہنچے تو بعض مفسرین کے بیان کے مطابق خود مصر کے فرما روا نے آپ کو خرید لیا جو عزیز کہلاتا تھا، اور بائبل کے بیان کے مطابق شہنشاہ کے مقرب لوگوں میں ایک شخص نوطی قار نام کا تھا جو امرائے سلطنت میں تھا اور فرعون کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اس نے خریدا تھا۔ تاہم جس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا ہو تو چونکہ جوہر شناس ہوتا ہے، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کی شرافت، خاندانی وجاہت اور غیر معمولی صلاحیت کو معلوم کر لیا۔ خدا کو منظور تھا کہ کنعان سے غلام بنائے ہوئے یوسف علیہ السلام کی مصر کے دربار شاہی میں شہزادے کی طرح پرورش ہو۔
مصر کے دربار شاہی میں شہزادے کی طرح پرورش ہو۔ اس لیے من جانب اللہ بادشاہ اولاد سے محروم تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ممکن ہے کہ یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، او نتخذہ ولدا۔ چنانچہ جس یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جس کی گردن میں گزرنے والے قافلے نے غلامی کا طوق ڈال دیا تھا، وہی یوسف آج دربار شاہی میں ناز و نعم اور اکرام و احترام کے ساتھ پالے جا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اجنبی زمین میں طاقت و قوت دی اور ان کو خواب کی تعبیر سکھائی، جو ان کی کامیابی کے لیے پہلا زینہ ثابت ہوا۔ یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ غلام کو آقا اور عاجز و بیچارے کو دوسروں کا چارہ گر بنا دیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اس میں عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی صلاحیت اور قوت بازو کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ سب اللہ ہی کی کارسازی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ فراست کا ثبوت 3 لوگوں نے دیا ہے۔ ایک عزیز مصر نے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچیں گا۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ایک طاقتور امانت دار شخص ہے اور ملازم رکھے جانے کے لائق ہیں۔ تیسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے بات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ولما بلغ اشدہ، اشد کے معنی جوانی کے یا اس عمر کے ہیں جس میں آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ اس دوسرے مفہوم کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے 30 سال سے زیادہ کی عمر مراد لی ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر کہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک اچھی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نظام حکومت چلانے کا طریقہ اور نبوت کے ذریعے احکام دین کا علم عطا کیا۔ آتیناہ حکمن، حکم سے مراد حکومت کی صلاحیت ہے اور علم سے مراد نبوت ہے۔ اس کے سوا کچھ اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت کے لحاظ سے یہ تشریح زیادہ موزوں نظر آتی ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو شخص بھی ایمان و عقیدہ اور اخلاق و عمل میں بہتر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ نا امیدیوں کے اندھیرے میں امید کی روشنی جل اٹھتی ہے اور مصیبت و آزمائش کی موجوں کے درمیان سے راحت و سکون کا ساحل نصیب ہو جاتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، آیت نمبر 23 سے حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی، جن کا نام یہودی روایات میں زلیخا بتایا گیا ہے، کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 29 پر اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اور حیرت انگیز حسن و جمال سے نوازا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ عزیز مصر نے ان کے ساتھ اپنی اولاد کا سا سلوک روا رکھا، اور تورات کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی دولت اور حکومت عملاً حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی۔ اگرچہ عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان سن و سال کے اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں تھا،
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن نے عزیز مصر کی بیوی کو ان پر فریفتہ کر دیا اور وہ انہیں کھل کر گناہ کی دعوت دینے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے بے حد اصرار کیا اور اپنے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو آمادہ کرنے کے لیے دروازے بھی بند کر لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں کہیں۔ پہلی یہ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اگر میں ایسی حرکت کروں تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ دوسری یہ کہ تم اس شخص کی امانت ہو جس نے میری نہایت محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کی ہے، تو یہ فعل اس شخص کے ساتھ بھی خیانت ہوگی۔ تیسرے، یہ یقیناً زیادتی کی بات ہوگی اور زیادتی کرنے والے لوگ انجام کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی کے دل میں کچھ اس طرح عشق کا سودا سمایا ہوا تھا کہ ان نصیحتوں کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے ٹھان لیا کہ وہ ضرور ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ پر آمادہ کرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں برائی کا ارادہ تو نہیں پیدا ہوا جو گناہ ہے، بلکہ اس کے شدید اصرار پر ایک خیال سا گزرا جس میں انسان کے ارادے و اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن مجید نے وہم بہا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ہم حل لغات میں بھی بتا چکے ہیں۔ لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بچائے جاتے ہیں، اس لیے فوراً یہ خیال بھی جاتا رہا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اپنے خدا کی برہان، لولا ارآ برہان، یعنی دلیل یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ برہان رب سے بعض مفسرین رحمہم اللہ نے اللہ کا خوف مراد لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے وہاں موجود مورتی کو ڈھانپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے دیوتا کے سامنے کیسے برائی کر سکتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ جب اس کو اس کے باطل معبود کا خیال ہے، جب اس کو اس کے باطل معبود کا خیال ہے، تو میں کیسے اپنے معبود برحق کا خیال نہ کروں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ بہرحال اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس، خاندانی نسبت کا لحاظ اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کی صحیح و سلیم فطرت نے اس وقت چراغ راہ کا کام کیا، اور یہ خیال بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے جاتا رہا۔ چنانچہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے جو پہلے سے بند تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے کھل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی بھی بھاگتے ہوئے آئی۔ اتفاق کے سامنے خود عزیز مصر موجود تھا۔ عزیز مصر کی بیوی بظاہر ایک ذہین اور حاضر دماغ خاتون تھی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دینے کے لیے شوہر سے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی کی عصمت و آبرو سے کھیلنا چاہتا ہو، قید خانہ یا دردناک سزا کے سوا اس کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہ جاتے تو ایک نبی کی حیثیت مجروح ہو جاتی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی، مجھے پھسلانے اور بہلانے کی کوشش کی تھی۔ پاک باز بندے کی پاک بازی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی مدد ظاہر ہوئی، اور ایک شیرخوار بچے نے کہا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہو تو قصوروار یوسف ہیں، کیونکہ انہوں نے اقدام کیا ہوگا، اور عورت نے اپنی مدافعت میں اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہوں گے،
اور اگر پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہو تو قصوروار عورت ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے ہوگے اور عورت نے پیچھے سے ان کا دامن تھاما ہوگا۔ اس واقعے کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اگر کسی بڑے اور بولتے ہوئے شخص نے یہ بات کہی ہوتی تو شاید یہ بات اس درجے قابل قبول نہ ہوتی، لیکن جو بچہ ابھی گویائی سے محروم ہو اس نے یہ بات کہی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ شہادت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے عزیز مصر کو اپنی بیوی کی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اس واقعے سے درگزر کریں۔ درگزر کرنے میں دونوں باتیں شامل ہیں، یہ بھی کہ معاف کر دیں اور یہ بھی کہ دوسروں سے اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ اور بیوی سے کہا کہ تم اپنی غلطی کی معافی چاہو۔ کس سے معافی چاہو؟ اس سلسلے میں تینوں باتوں کی گنجائش ہے، اپنے شوہر سے یا حضرت یوسف علیہ السلام سے یا اپنے باطل عقیدے کے مطابق دیوتاؤں اور دیویوں سے۔ اس پورے واقعے میں عبرت و موعظت کے مختلف پہلو اور احکام شرعیہ کے بہت سے نکات ہیں جن کو ہم بالترتیب بیان کر رہے ہیں۔ عزیز مصر کے مکان کو قرآن نے اس کی بیوی کا گھر بیتہا قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کی حیثیت صرف ایک خادمہ کی نہیں، وراودته التي هو في بیتها، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کی حیثیت صرف ایک خادمہ کی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکن اور انچارج کی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیۃ علی بیت بعلها۔ قرآن کریم نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارادہ کیا تو گھر کے دروازے بند کر لیے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ مرد و عورت کے درمیان صنفی تعلق میں مکمل پردہ اور لوگوں کی نگاہ سے حفاظت کی رعایت ضروری ہے۔ افسوس کہ مغربی تہذیب نے آج اس مرحلے کے لیے بھی پردے کو ضروری نہیں سمجھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو منع کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے شوہر نے میرے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان احسان کرے یا غیر مسلم، کسی نیک و پارسا شخص نے احسان کا معاملہ کیا ہو یا گناہ گار شخص نے، بہرحال محسن کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی انسان کی دینی نسبتیں اس کے لیے برہان رب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر انسان کا قدم کسی برائی کی طرف بڑھنے لگے اس وقت اپنی نسبتوں کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے۔ بند دروازے کے کھل جانے سے معلوم ہوا کہ جب انسان کسی رائے سے بچنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے تو اس کو غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اگلے دامن یا پچھلے دامن کے پھٹے ہونے کو جو مجرم کی پہچان کی علامت قرار دیا گیا، اس سے یہ حکم مستنبط ہوا کہ کسی معاملے کے ثابت ہونے میں قرائن کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور فیصلے تک پہنچنے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ عزیز مصر کو اس کی بیوی کے آقا کے لفظ سے تعبیر کیا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا۔ یہ اس لیے کہ مصر کے قبطی سماج میں بیویاں اپنے شوہروں کو آقا کہا کرتی تھیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مصری معاشرے میں عورت کو حیثیت، ملکیت اور پراپرٹی کی تھی، یعنی عورت کو ملکیت اور پراپرٹی کا درجہ حاصل تھا۔
یہ اسلام کا فیض ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کو معاہدے کے دو فریق کی حیثیت دی، نہ کہ مالک اور مملوک کی۔ عزیز مصر کی بیوی نے جیل کی سزا کا مطالبہ کیا۔ معلوم ہوا کہ مصر متمدن ملک تھا اور وہاں مجرموں کی سزا کے لیے جیل خانے کا نظام موجود تھا۔ عزیز مصر نے عورت کے مکر کو بڑا مکر، قید عظیم قرار دیا، اور دوسری جگہ شیطان کے مکر کو قید ضعیف یعنی کمزور مکر قرار دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا مکر شیطان سے بھی بڑھا ہوا ہے؟ مفسرین رحمہم اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہاں عورت کے مکر کا ذکر مرد کے مقابلے میں ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ مؤثر طور پر مکاری کا ارتکاب کر سکتی ہے۔ اور ان قید الشیطان کان ضعیفا میں اللہ کی تدبیر کے مقابلے شیطان کے مکر کو کمزور کہا گیا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت شیطان سے بڑھ کر مکار ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کی جو داستان عزیز مصر کے سامنے آئی، بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ عزیز مصر کی غیرت اسے تڑپا دیتی اور مجرم کو واقعی سزا دی جاتی، لیکن عزیز مصر نے ایسا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس میں غیرت کی کمی تھی، لم یکن غیوراً، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف عزیز مصر کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ مصری تہذیب میں بے حیائی اس درجے پہنچ گئی تھی کہ اس معاشرے میں ایسے واقعات کا ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جب بھی کوئی قوم شریعت الہی سے محروم ہو جاتی ہے تو جو برائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہے، ان میں ایک اہم برائی یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کو خیر بات کہنے لگتی ہے۔ آج کل مغربی تہذیب اس کی واضح مثال ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یعنی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا چرچا نہ کیجیے، اور قرآن کریم نے کسی تبصرے کے بغیر اسے نقل کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا زیادہ چرچا نہ ہو، کیونکہ برائی کے ذکر سے بھی برائی پھیلتی ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو استغفار کا حکم دیا، واستغفری لذنبک۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو گناہ سزا کے درجے کو نہ پہنچا ہو یا پہنچ گیا ہو لیکن سزا جاری کرنے کا موقف نہ ہو یا اس کی برائی لوگوں پر ظاہر نہ ہو، تو اس کو خاص طور پر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے گناہ کی تلافی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔